السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسے کہ آپ سب واقف ہیں کہ آج سے ہمارا 1 منٹ کا مدرسہ کورس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آج تو 1 منٹ کی کلاس نہیں ہوگی، انشاءاللہ 1 منٹ کی کلاسز ان کا آغاز کل سے ہوگا۔ چند ایک باتیں اس کورس کے متعلق میں نے ایک ویڈیو میں کہہ دی تھی، کچھ باتیں رہ گئی تھیں، آج انشاءاللہ ان کو رکھوں گا اور پھر باقاعدگی کے ساتھ ہم اپنے کورس کا آغاز کل سے شروع کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنا سننا ہمارے لیے آسان فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، بات دراصل یہ ہے کہ اس کورس کو شروع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیوں آپ کے سامنے یہ رکھا جا رہا ہے۔ اس کی چند ایک وجوہات ہیں اور اس کے متعلق چند ایک باتیں تو میں نے پہلے ہی بتا دی تھیں بھئی، جیسے کہ یہ 1 منٹ کا مدرسہ، یعنی کہ اس میں 1 منٹ کی کلاس ہوگی اور دن میں 10 بجے یا دوپہر کو 2 بجے، صبح 10 بجے یا دوپہر کو 2 بجے اس کی کلاسز آتی رہیں گی، اور اس کے اندر فقہی مسائل آئیں گے انشاءاللہ۔ فقہ کے مسائل آپ حضرات کے سامنے رکھے جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فقہی مسائل تو بہت ہیں اور لوگ پوچھتے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ آج کل نوجوانوں میں عمل کا جذبہ ہے، علماء کے قریب ہو رہے ہیں، علماء کو جو ہے اپنا رہنما سمجھتے ہیں، رہبر سمجھتے ہیں۔ آج کل کے نوجوانوں میں ماشاءاللہ یہ چیز میں نے بڑے قریب سے دیکھی کہ بہت اچھی علماء سے پوچھ کر کے عمل کرنا یہ رچی بسی ہوئی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے اندر بھی یہ جذبہ ہے، جبھی آپ ہمارے سامنے جو ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ جو ہے وہ دین کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں عمل کرنے کی نیت سے۔ تو یہ ان کلاسز میں ایک اضافہ نہیں ہے، بلکہ چند ایک چیزیں ایسی تھیں جو مجھے کمی کی طریقے سے لگ رہی ہے کہ یہ کمی ہے، اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں جو لوگ مسائل پوچھتے ہیں وہ پاکی سے متعلق ہوتی ہیں اور نماز سے متعلق ہوتی ہیں۔ یہی چیزیں جو لوگ پوچھتے ہیں، رمضان آئے تو روزے کے متعلق کچھ چیزیں پوچھ لیتے ہیں، کوئی اگر حج پہ گیا تو یہ پوچھ لیتا ہے، یعنی کہ حقوق اللہ سے متعلق جتنے مسائل ہیں لوگ ان کو تو پوچھتے ہیں، لیکن حقوق العباد سے متعلق جتنے مسائل ہیں لوگ عام طور سے پوچھتے نہیں۔ شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ شاید لوگ اس کو دین نہیں سمجھتے، دین کا حصہ نہیں سمجھتے۔ ہمارے یہاں یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے، لوگ زبان سے شاید نہ کہتے ہوں لیکن عمل کی دنیا میں حالات ایسے ہی ہیں کہ لوگ مسجد کے اندر گئے اور مسجد کے اندر کی جو معاملات ہیں، مسجد کے اندر کی جو زندگی ہے اس کو دین سمجھتے ہیں، نماز، روزہ، اعتکاف، اور جیسے ہی مسجد کے دروازے سے نکلے رائٹ لیا، بھول گئے سب کچھ۔ تجارت کیسے کرنی ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، معاشرت کو کیسے چلانا ہے اور ازدواجی زندگی کیسے تعلق کرنی ہے، ایز اے باپ، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے کیسے رہنا ہے، ایک اولاد ہونے کی حیثیت سے کیسے رہنا ہے، یہ وہ مسائل ہیں جو ہماری عملی زندگی میں خالی نظر آتے ہیں، عمل کی زندگی ان سے خالی نظر آتی ہے۔ تو لہٰذا اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس کلاس کو رکھا گیا۔ پھر ڈیوریشن پر خاص طور سے دھیان دیا گیا کہ یہ کلاس اتنی لمبی نہ ہو کہ بھائی وہ لوگوں کو جو ہے اپنا بہت زیادہ قیمتی وقت اس کے اندر دے کر اپنی روٹین کو خراب کرنا پڑ جائے، اس کا ہمیں خاص طور سے خیال تھا، کیونکہ دین کے اور دوسرے معاملات ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، دنیاوی زندگی کے معاملات ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر ہماری کلاسز چل رہی ہیں، لوگ اس کے اندر تو وقت دیتے ہی ہیں، 20-25 منٹ کی کلاس روزانہ سیرت کی ہوتی ہیں، تو لہٰذا الگ سے پھر اتنا زیادہ پریشان کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اس کا وقت جو ہے وہ صرف 1 منٹ رکھا گیا۔ تو 1 منٹ کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے مسائل آئیں گے، اور اس کے اندر سب سے اچھی میں سمجھتا ہوں بات یہ ہے کہ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی عمر کی پابندی نہیں ہے کہ بھئی اتنے ہی عمر کے لوگ ہوں، اور وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ اسی وقت ہے، کیونکہ ہم سے مشورے کے اندر بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ بھئی وہ گوگل میٹ پر کلاس ہو جائے، زوم پر کلاس ہو جائے، تو بھئی یوٹیوب پر کلاس اس لیے ہوتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اپنی اپنی سہولت کے مطابق آپ اپنا وقت دے کر کے کلاس لے لیا کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم سے جڑنے والے لوگ کسی علاقے کے ہیں، کوئی کسی علاقے کا ہے، کسی کا ٹائم زون الگ ہے، کسی کی مصروفیات الگ ہیں، کسی کے معاملات دوسرے سے مختلف ہیں، کسی کی جو ہے روٹین دوسرے سے مختلف ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یوٹیوب پر رکھ لیا کہ بھئی جس کا جو وقت لگے مناسب اس پر۔ سیرت کلاسز بھی ایسی ہو رہی ہیں۔
اب ہمارے یہاں معاملات یہ ہیں کہ حقوق اللہ پر تو ہماری توجہ ہے، حقوق العباد پر ہماری توجہ نہیں ہے، جبکہ آپ اس بات کا اندازہ اس طرح سے لگائیں، جب کوئی لڑکا بالغ ہوتا ہے، چھوٹا لڑکا اور بالغ ہو جائے یا لڑکی بالغ ہو جائے، یا کوئی غیر ایمان والا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، ان دونوں صورتوں کے اندر جو سب سے پہلی چیز اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہ پاکی ہے اور نماز ہے، یعنی کہ وہ پاک ہوگا اور اس کے بعد نماز پڑھے گا، غسل کرے گا اور اس کے بعد نماز پڑھے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یعنی کہ دیکھیے جیسے ہی وہ بالغ ہوا اور جیسے ہی وہ مسلمان ہوا، کچھ دیر کے بعد کوئی نہ کوئی نماز اس پر آ رہی ہوتی ہے، اور اس نماز کے لیے اس کو پاک بھی ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ مسائل تو ہمارے یہاں بہت زیادہ، اور ماشاءاللہ لوگ سنجیدہ نظر آتے ہیں ان مسائل کو لے کر۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ فقہ کی جتنی کتابیں طلباء کو پڑھائی جاتی ہیں مدارس کے اندر، جن کو پڑھ کر کے وہ علماء کرام بنتے ہیں، مالا بدہ من سے شروع ہوتی ہیں فارسی کی کتاب، اور اس کے بعد پھر آگے جا کر کے بڑی بڑی کتابیں ان طلباء کو پڑھائی جاتی ہیں، نور الایضاح ہے، کنز الدقائق ہے، ہدایہ ہے، اولین اور آخرین۔ ان کتابوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے اندر 4 حصے ہوتے ہیں، ہر کتاب کے 4 پارٹس ہوتے ہیں، ایک طریقے سے یوں کہہ لیں 4 حصے، 4 پارٹس۔ ان میں سے ایک حصے میں حقوق اللہ بیان کیا جاتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ایک حصے میں آ جاتی ہیں، اور باقی کے 3 حصے میں حقوق العباد، کتاب النکاح سے شروع ہوتی ہے اور کتاب المیراث پر جا کر کے یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ سارے مسائل جن پر جو ہے زیادہ تر زور دیا جاتا ہے وہ حقوق العباد ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ 4 میں سے 3 حصے صرف حقوق العباد پر آ رہے ہیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ حقوق اللہ پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے حقوق العباد کو تو حقوق اللہ کو تو سیکھا، حقوق العباد کو ہم سیکھتے ہی نہیں، پوچھتے ہی نہیں، دین ہی نہیں سمجھتے۔ آپ اندازہ اس بات سے لگا لیجئے، اگر کوئی ہم سے پوچھے، کوئی غیر ایمان والا، کہ یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا جو طریقہ تمہیں پڑھ کر دکھایا اور سکھایا تھا، کیا وہ طریقہ آج تمہارے یہاں موجود ہے؟ تو آپ کسی بھی نماز کے وقت میں باجماعت نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دکھا دو گے، اس کو کہ بھائی یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ وہی طریقہ جو اللہ کے رسول سے بالکل جو ہے نقل و حرکت کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے۔ بے شک کچھ طریقوں میں اختلاف ہوتا ہے، مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی، لیکن نمازیں 5 ہیں، ان کی رکعتیں 4 ہیں، اور رکوع سجدے یہ تو سب کو معلوم ہے، تو سب کو بالکل ایک ہی ہے نا سارا معاملہ، 2 سجدے اور 1 رکوع۔ تو یہ چلا آ رہا ہے 1400 سال سے، 1450 سال سے چلا آ رہا ہے۔ ہم یہ طریقہ دکھا کر کے کہیں گے کہ دیکھو اللہ کے رسول سے نماز کا یہی طریقہ ثابت ہے، اور ایسی نماز آج تک پڑھی جا رہی ہے 1400 سال سے۔ کوئی اگر ہم سے پوچھ لے غیر ایمان والا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا جو طریقہ بتایا اور سکھایا تھا کیا تمہارے درمیان آج بھی وہ موجود ہے؟ تو ہم اس کو وہ افطاریوں کے اور سحری کے منظر دکھائیں گے کہ بھئی یہ مناظر ہے، دیکھو ایسے سحری کی جاتی ہے، اور اتنے بجے کھانا پینا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ جو ہے وہ ہمارے افطاری کے مسائل ہیں، جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے ایسے افطاری کی جاتی ہے، اور سارا دن ایسے بھوک پیاس کی مشقت برداشت کی جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ ہم دکھا دیں گے اس کو۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، کوئی زکوٰۃ کا پوچھ لے تو ہم بتا دیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ دینے کے جو طریقے ہمیں بتائے تھے وہ یہ ہیں، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، سال گزر جائے تو اس کا 2.5% دیا جاتا ہے، اتنے ایسٹس ہوتے ہیں اور یہ معاملات ہیں۔ اس طریقے سے کھول کے ہم بتا سکتے ہیں۔ حج کے متعلق بھی اگر کوئی ہم سے پوچھ لے تو ہم حج بھی بتا دیں گے، بھئی دیکھو یہ عرفات ہے، یہ منی ہے، یہ مزدلفہ ہے، یہ صفا مروہ کی صحیح ہو رہی ہے، یہ بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ زمزم پیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں موجود ہیں، اور لوگ پوچھتے بھی، اور علماء کرام نے اپنی تحاریر میں، اپنی تقاریر میں ان کو کھول کر کے بیان بھی کیا۔ لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھ لے، کوئی غیر ایمان والا، کہ یہ بتاؤ مسلمانوں کی ایسی کون سی مارکیٹ ہے جہاں پر بالکل اسی طریقے سے تجارت ہوتی ہے کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے تجارت کے طریقے بتائے اور ان کے اصول اور ضابطے دکھائے اور سکھائے؟ ہے کوئی؟ مارکیٹ تو چھوڑیے، شاید کوئی 1 آدھ دکان بھی مشکل سے ملے ہوگی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اللہ والا ایسا ضرور ہوگا، کوئی علماء دین بھی ہوتے ہیں نا جو تجارت کرتے ہیں، شاید انہوں نے۔ لیکن آج ہمارے یہاں مارکیٹیں خالی ہیں، ہم کوئی ایک بندہ شاید مشکل سے دکھا سکے کسی غیر ایمان والے کو کہ دیکھو یہ بندہ بالکل ہو بہو ویسے ہی تجارت کرتا ہے، مارکیٹ تو دور کی بات۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ معاملات کا دین ہمارے یہاں کتنا جو ہے بالکل نہ کے برابر ہے۔ اسی لیے میں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ یہاں پر پاکی اور نماز کے مسائل کو سکھایا جائے گا، انشاءاللہ ان مسائل کو بھی لایا جائے گا، لیکن وہ مسائل پھر انشاءاللہ۔ ابھی معاملات کا دین، اور معاملات کا دین شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کتاب النکاح سے۔ نکاح کے مسائل کی میں سمجھتا ہوں بڑی ضرورت ہے آج، کیونکہ ہمارے یہاں بہت جو ہے غفلت ہے نکاح کو لے کر کے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں نا، ماں باپوں نے کچھ چیزوں کو بہت زیادہ جو ہے حد سے زیادہ وہ بنا رکھا ہے ہوا، کہ بچیاں جو ہے 25 30 سال کی ہو جاتی ہیں، ان کے رشتے نہیں کرتے، اور بعد میں جب بچیوں کی عمریں نکلنے لگ جاتی ہیں پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ مولانا کوئی دعا بتاؤ ہماری بچی کا رشتے آتے ہیں لیکن ہماری بچی کی جوڑ کا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی غفلت ہے، آپ غلط بات کرتے ہیں کہ جوڑ کا نہیں ہے۔ جب کوئی شخص کہتا ہے نا جوڑ کا نہیں ہے اور بچی کی عمر زیادہ، میں سمجھ جاتا ہوں اس کی جو کہہ رہا ہے نا جوڑ کا نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں۔
لڑکا کالا ہے، اس کی انکم کم ہے، یہ ہوتے ہیں جوڑ ان کے یہاں، ہماری برادری کا نہیں ہے، اور خدا کے واسطے اللہ سے ڈرو۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ان کو صاف کیا جائے گا، اور وقتاً فوقتاً نکاح کے متعلق، اب جیسے ہمارے یہاں کتاب النکاح پر مسائل آئیں گے اور 1 منٹ کی کلاس ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل مہینے میں 1 آدھ مرتبہ نکاح کے متعلق کچھ جو ہے 15-20 منٹ کی یہاں پر تقریر بھی ہوگی، یعنی کہ ایک طریقے سے نکاح کے متعلق فضائل بھی آئیں گے، مسائل چلتے رہیں گے، پھر 1 مرتبہ مہینے میں 1 مرتبہ اس کے فضائل کو بھی بیان کیا جائے گا، اور کچھ معاشرے کے اندر اس کے متعلق جو غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں ہیں ان کو بھی جو ہے سامنے کھول کھول کر کے رکھا جائے گا، جو پوائنٹس ہیں ان کو کلیئر کیا جائے گا، تاکہ مسائل اور فضائل دونوں ہی چیزوں میں ہمارے اندر کی جو کوتاہیاں ان کو دور کیا جائے۔ دیکھیے بھائی، ہم تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں کہ دین کے اعتبار سے ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ان کو رکھا جائے، اور جن چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، جو ایکسیپٹیبل ہے، ان کو بھی بتایا جائے۔ آگے کا کام آپ لوگوں کا ہے، ہم سے قیامت کے دن یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمہیں معلوم تھا تم نے کیوں نہیں بتایا، آپ لوگوں سے ضرور پوچھا جائے گا جب تمہیں پتہ چل گیا تو پھر تم نے عمل کیوں نہیں کیا۔ تو لہٰذا دوستو اس بات کا ذرا خیال رکھیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے نکاح کے مسائل آئیں گے، پھر تجارت وغیرہ کے مسائل بھی ہیں، حالانکہ تجارت سے پہلے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں نکاح سے، پھر کیونکہ حرمت کے مسائل آتے ہیں، اور پھر وہ عدت کے مسائل آتے ہیں، رضاعت کے مسائل آتے ہیں، خلا کے مسائل آتے ہیں، طلاق کے مسائل آتے ہیں، یہ ساری چیزیں نکاح کے ساتھ ہی بیان کی جاتی ہیں کیونکہ نکاح سے متعلق ہے نا۔ اس کے بعد پھر تجارت آتی ہے۔ دیکھیے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ترتیب رہے گی، کیا سلسلہ رہے گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پھر رمضان بھی 2-3 مہینے کے گیپ کے بعد قریب ہی ہے۔ دیکھا جائے گا کہ رمضان کے اندر ان کلاسز کو جاری رکھیں، 1 منٹ کا مدرسہ اگر جاری رہے گا تو پھر رمضان کے مسائل کو اس میں ڈسکس کر لیں گے، رمضان، زکوٰۃ، اعتکاف، اور اگر اس میں رمضان میں بریک لیں گے تو انشاءاللہ پھر عید کے بعد ان کو دیکھ لیں گے۔ لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کلاس سے فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ یقین کے درجے میں مجھے امید ہے اگر ایک بندے کو بھی فائدہ ہو گیا، میں سمجھتا ہوں ہماری کلاس جو ہے وہ مقبول ہو گئی۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے قبولیت کی بھی دعا کریں، مقبولیت کی بھی دعا کریں۔ دیکھیے ایک مسئلے کا سیکھنا، یہاں پر ایک دن میں ایک مسئلہ سیکھیں گے ہم، ایک مسئلے کا سیکھنا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس کی اہمیت کا، ایک مسئلے کا سیکھنا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے آپ روزانہ ہمیں 1 منٹ دیجیے اپنے 24 گھنٹے کی روٹین میں، جس وقت دیجیے، یہ بھی کوئی فکس نہیں ہے کہ اسی وقت دیجیے، آپ کو جب مناسب لگے آپ تب دیجیے، آپ دکان پر بیٹھے بیٹھے، آپ گھر پر بیٹھے بیٹھے، آپ کاروبار پر بیٹھے بیٹھے 1 منٹ نکال کر کے ایک کلپ دیکھیں گے، آپ کو 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بھی زیادہ کا ثواب ملے گا۔ تو آپ کو بہت سستا سودا مل رہا ہے میرے بھائی، دین بھی سیکھتے رہیں گے، ثواب بھی کماتے رہیں گے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کل سے جو ہماری کلاسز شروع ہوں گی تو اس کے اندر آپ لوگ بھرپور تعاون دیں گے، خوب ہمارے ساتھ جڑیں گے، اور اپنی جانب سے بھی آپ لوگ سوالات بھیجتے رہیں، پوچھتے رہیں، انشاءاللہ ہم ان کو بھی اس کلاس کے اندر انکلوڈ کریں گے، اور ہماری جانب سے یہ کوشش رہے گی کہ آپ کے سوالوں کا جواب اسی 1 منٹ کے دورانیے میں دیا جائے۔ چلیے میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، تقریباً ساری باتیں آ چکی ہیں، جو کہا گیا سنا گیا، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلاس سے جڑیے اور دوسروں کو بھی جوڑیے تاکہ اس کا فائدہ جو ہے دور دور تک جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔